ناظرین، نیوز اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج پاکستان کے حالات حاضر پہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین، سب سے افسوسناک خبر جو ارشد شریف شہید کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کی جو اسیسینیشن ہوئی، ان کا جو مرڈر ہوا، ٹارگٹ کلنگ ہوئی، تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ارشد شریف ایک ماہ ناز انویسٹیگیشن جرنلسٹ، جس نے پاک فوج کے ساتھ بھی جب وار ٹیرر جاری تھی تو اس میں بھی فوج کے شانہ بشانہ جا کر ہمیں اس کی کوریج کی۔ تو مطلب ویسے بھی یہ ان کے والد وہ بھی نیوی میں تھے، ان کے بھائی بھی آرمی میں بھی میجر تھے، وہ بھی شہید ہوئے، تو وہ بھی وار اور ٹیرر میں پاک فوج کے ساتھ مطلب وہ اس میں تھے، تو ظاہر ہے وہ اپنی خدمات جو انجام دے رہے تھے اور اپنے ملک پہ قربان ہوئے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ارشد شریف کا ایک اس کو بے ایمانہ قتل کہا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، اس میں جو ان کی ابھی گاڑی کی فوٹیج سامنے آئی ہے، تو اس میں اگر دیکھا جائے کہ ان کو ٹارگٹ مطلب کلنگ ہوئی ہے ان کی، یعنی کہ ان کو، یعنی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یا تو اگر بہت کلوز سے ان کو شوٹ کیا گیا ہے، تو مطلب جو ان کی سر میں گولی لگی ہے، اور اگر تو یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کی گاڑی کھڑی کر کے کسی نے ان کو سامنے سے گولی ماری ہے۔ تو مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک، جیسے اب کافی نیوز آ رہی ہیں جی، وہ ان کو پولیس نے روکا، وہ رکے نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا سوبر انسان، اتنا پڑھا لکھا انسان، وہ کبھی بھی وائلیشن نہیں کر سکتا ایسی کہ وہ گاڑی نہ روکتے؟ تو مطلب یہ جو ایسی لوگ تھیوریز پیش کر رہے ہیں، یہ بالکل رانگ ہیں۔ تو ظاہر ہے ہم نے بھی فیلڈ رپورٹنگ کی ہے، اور فیلڈ رپورٹنگ میں ہم نے بھی دیکھا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اگر پولیس دور سے کبھی بھی فائر کرتی ہے کسی پہ بھی، تو وہ ظاہر ہے گاڑی کے ٹائر میں گولی ماریں گے، اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ یا مطلب اگر گولی لگتی تو پہلے ڈرائیور کو لگتی۔ تو وہ صرف اور صرف ارشد شریف کو جو گولی لگی ہے، وہ اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے، اور ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کو چاہیے، میں تو آرمی چیف سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ اس کی تحقیق کا جو اس میں ہمارے کوئی بھی آئی ایس آئی کے آفیسر جائیں اور ان سے جوائنٹ وہ بھی انویسٹیگیشن اس کی کریں۔ اور ہمیں اپنی آئی ایس آئی پہ فخر ہے۔ اگر ہمارا کوئی آئی ایس آئی کے آفیسر جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ودن 5 دن میں وہ آپ کو سارا رزلٹ دے دیں گے، کیونکہ ان کی قابلیت پوری دنیا مانتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی آئی ایس آئی پہ فخر ہے۔ تو یہ جو اتنا بہت بڑا سانحہ، پورا ملک غمزدہ ہے، اور اتنا ایک شاکنگ ہے پورا ملک، اور ان کے بچے سہمے ہوئے ہیں، ان کی والدہ، ان کی وائف پہ جو گزر رہی ہے، اس خاندان پہ جو گزر رہی ہے، ناظرین اس کا کوئی بھی اندازہ نہیں کر سکتا۔ ہر آنکھ اشک بار ہے ارشد شریف شہید کے لیے۔ تو مطلب یہ اتنا بہت ہی یہ دکھ کے لمحات ہیں، اور بینگ اے قوم سب کو ارشد شریف صاحب کی کہ جو فیملی ہے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ارشد شریف شہید کو خدا تعالیٰ جنت فردوس میں جگہ دے۔ دیکھیں، اب سب سے پہلے تو یہ جو گورنمنٹ ہے، ہم دیکھیں ابھی ارشد شریف صاحب کی انہوں نے اتنی مطلب، اگر یہ خبریں جو موصول ہوئیں اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ جو وفاقی گورنمنٹ ہے، اس نے دبئی حکومت کو فورس کیا کہ اس کو ادھر سے نکالیں، اور
مطلب کیا ضرورت ہے؟ اگر پاکستان میں بھی اس کو نہیں رہنے دیا، پھر اس کا پیچھا ادھر تک جاری ہے، تو یہ کچھ دال میں کالا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ۔ اور ویسے بھی جو جتنی بھی مبینہ طور پر خبریں آ رہی ہیں، وہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ یہاں پہ جو کینیا کی پولیس ہے، یہ پیسے لے کے ٹارگٹ کلنگ کرتی ہے۔ تو مطلب یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے، اور اس کی تحقیقات جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح پہ ہونی چاہیے۔ اس میں میں تو چیف جسٹس صاحب سے بھی ہم بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اس کی منصفانہ اور شفاف تحقیق کے لیے کوئی جوڈیشل کمیشن بنائیں، تاکہ جو بھی اس کے اصل حقائق پتہ لگیں۔ اور دوسری بات ناظرین، اس میں ایک اور چیز جو مین پوائنٹ ہے وہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آیا کہ جس دن سے ارشد شریف صاحب کے ظاہر پاسپورٹ پہ ایگزٹ کی اگر سٹیمپ لگی ہے کہ اگر وہ نیروبی میں یا کینیا میں داخل ہوئے ہیں، تو وہ کتنے دن سے گئے ہیں، اور اس دن سے کتنے پاکستانی جو ہیں یا کتنے لوگ پاکستانی جو تھے وہ انٹر ہوئے ہیں کینیا میں، ان کا بھی بایو ڈیٹا اکٹھا کرنا چاہیے، وہ کس کیٹیگری کے لوگ تھے۔ تو مطلب یہ ٹارگٹ کلنگ جو ہے، یہ ایک مبینہ طور پر یہ ٹارگٹ کلنگ لگتی ہے، یہ اتنا مطلب ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات ناظرین، یہ ہمارے جو انصاف، ہمارے ملک کا جو قانون ہے، اس پہ منہ پہ ایک بہت بڑا تماچا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک صحافی کی اس کو اتنا تنگ کیا گیا کہ وہ بیچارہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ اس طرح دیکھیں صابر شاکر بھی، وہ بھی ملک چھوڑ کر اپنی جان بچا کے انگلینڈ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ کسی ڈکٹیٹر کے دور میں بھی ایسا ظلم اور زیادتی نہیں ہوئی جتنی اس امپورٹڈ حکومت نے اتنا ظلم صحافیوں کے ساتھ شروع کیا۔ ناظرین دیکھیں، ابھی تک ارشد شریف صاحب کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ پاکستان نہیں پہنچی۔ ان چور ڈکیت یہ جو حکمران ہیں، یہ ان کے لیے تو ایئر ایمبولینس فوری آ جاتی ہے، اور لیکن ایک ایسا شخص، ایک ایسا انویسٹیگیشن جرنلسٹ، کیا پاکستان میں کسی صحافی کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ کم از کم یہی دیکھ لیں کہ کم از کم اس کے جو بھائی تھے انہوں نے فوج میں سرو کیا، ان کے جو والد صاحب تھے ارشد شریف صاحب کے، تو انہوں نے آرمی میں سرو کیا۔ کیا آرمی آفیسر اور ان کی فیملی کی اتنی بھی رسپیکٹ نہیں ہے؟ تو مطلب یہ اتنا ایک دکھ اور تکلیف کی گھڑی ہے ناظرین۔ اور سب سے پہلے یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، اس نے جو ظلم اور زیادتی، اور ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے ظلم اور زیادتی کے پہاڑ توڑے، مطلب کہاں کہاں ان کی سٹوریاں نہیں ہیں کہ انہوں نے جتنا یہ ظلم کر سکتے تھے اتنا انہوں نے ظلم کیا اور کرتے آ رہے ہیں۔ ان کو خدا کا خوف نہیں ہے، اور یہ شاید ان کو مرنا شاید یاد نہیں ہے کہ ہم سب نے ایک دن مرنا ہے، لیکن ان کو شاید مرنا یاد نہیں ہے۔ اتنا ظلم کر رہے ہیں، اتنا ظلم، یہ تو فرعونیت ہے ان میں۔ اور مطلب یہ ایسا، مطلب اتنا ظلم۔ اور ابھی دیکھیں 25 مئی کو انہوں نے جو لوگوں کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، نہ کسی کے چار دیواری کو انہوں نے اس کو پامال کیا، مطلب بچوں کو ان کو مارا، مطلب کتنا ظلم آپ کے سامنے ہے۔ یہ ایک بڑی لمبی داستان ہے ایک ظلم کی، لیکن کوئی ہے جو ان کو روکے؟ لیکن ہم صحافی تو کہہ کے شاید تھک جائیں گے، لیکن یہ ظلم کی شاید راتیں شاید ابھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ لیکن کم از کم ہمیں مجھے شکوہ، دیکھیں ناظرین، ہم نے ہمیشہ اپنی پاک فوج کو سپورٹ کیا ہے، ہمیشہ۔ کوئی بھی بیرونی باہری ملک سے، کسی بھی ملک سے جب کوئی شخص ہماری پاک فوج پہ کوئی بھی بلیم کرتا ہے تو ہم اپنی پاک فوج کا دفاع کرنے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں صرف افسوس یہ ہے کہ یہ جو اگلے دن اس سے جڑی ایک اور خبر یہ ہے کہ وہ جو
ضیاء الحق صاحب مرحوم کے جو شہید کے جو بیٹے تھے، انہوں نے اگلے دن بیان دیا کہ شہباز شریف کار کی ڈگی میں مطلب آرمی چیف سے ملنے جاتے تھے۔ بات یہ ہے کہ تو پھر طاقت کا منبع کدھر ہے؟ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کیوں کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ تو مطلب یہ حکومتیں بنانا گرانا کیا آرمی چیف کا کام ہے؟ مطلب اب کہتے ہیں ہم تو نیوٹرل ہیں۔ مطلب یہ کیسی باتیں ہیں؟ باجوہ صاحب، آپ کا دور بہت مایوس کن ہے۔ مطلب ہم نے ایسا دور کبھی نہیں دیکھا، اور فوج کا جو مورال اتنا بری طرح متاثر ہوا ہے آپ کی سربراہی میں، تو مطلب یہ کیسے، یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ مطلب دیکھیں، رحیل شریف صاحب کے دور میں فوج کا مورال کتنا بلند تھا، لوگ اپنی پاک فوج سے دوبارہ اسی طرح پیار کرنے لگے تھے۔ لیکن آپ کے دور میں آ کے لوگوں کے دلوں میں کیوں اتنی نفرت پیدا ہو گئی ہے دوبارہ؟ تو یہ سوچئے، آپ بھی سوچئے کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ آپ کے پہلے 3 سال تو بہت زبردست آپ نے عزت کمائی، اور اب یقین کریں، آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن لوگ آپ کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں وہ کم از کم آپ بھی آنکھیں کھولیے۔ کیا آپ کو انٹیلیجنس آپ کی رپورٹ نہیں کرتی کہ آپ کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو باجوہ صاحب، خدا کا خوف آپ بھی کریں، آپ بھی جواب دیں ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے اور آپ خاموش ہیں۔ مطلب یہ سب چیزیں جو ہیں، مطلب کم از کم ہمیں ہم سب محب وطن ہیں، ہمیں اپنی پاک فوج سے بہت پیار ہے۔ ہماری پاک فوج نے اپنا لہو دے کر اس ملک کی آبیاری کی ہے۔ تو مطلب یہ ہمیں صرف یہ اتنا مایوس کن دور کیوں ہے؟ کیوں آپ مطلب اتنا ان لوگوں سے، لوگ صرف آپ سے نالا اس لیے ہیں کہ دوبارہ یہی چور ڈاکو اگر آنے تھے، کوئی آپ لوگوں کو کوئی اچھا انسان نہیں ملا، مطلب پھر وہی چور ڈکیت ہی ہمارے حکمران بنیں گے؟ تو مطلب یہ کیا ہے؟ یہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے؟ کیا پاکستان کبھی اس کے حالات ٹھیک ہوں گے؟ کیا یہاں پہ بھی لوگ خوشحالی ان میں آئے گی جب 32 سال سے 34 سال سے یہی 2 خاندان ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹ کے اس کا کوئی حشر نہیں چھوڑا؟ غریب آدمی مطلب اس کا سروائیول مشکل ہو گیا ہے۔ تو مطلب ریاست کا کام تو ہے بنیادی عوام کو سہولیات فراہم کرنا، لیکن یہاں پہ تو کسی کی جان محفوظ اب نہیں۔ اب دیکھیں، آپ سب سے پہلی بات یہ دیکھیں کہ جب خواجہ آصف نے پاک فوج کے بارے میں کیا نہیں کہا تھا اسمبلی میں، اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی، اس کو وزیر دفاع بنا دیا۔ یہ کہاں کا قانون ہے؟ پھر دیکھیں، مریم نواز نے کہا یہ جو وردی ہے، اس کے پیچھے وہ جو نعرے لگوائے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ نواز شریف کا بیانیہ سیم الطاف حسین کا بیانیہ تھا۔ کیوں آپ لوگ ان سے جا کے ملتے ہیں؟ کیوں اس کے ساتھ ڈیلیں کرتے ہیں؟ مطلب یہ ایک عجیب صورتحال ہے، ایک عجیب منظرنامہ ہے اس پاکستان کا، کہ یہ مطلب کیا ان لوگوں کے بغیر ملک نہیں چل سکتا؟ ان چور ڈاکوؤں کے بغیر ملک نہیں چل سکتا؟ اور سب سے بڑی بات کہ صحافیوں کے لیے کوئی مطلب ایسا کیوں ہوا صحافیوں کے ساتھ؟ ایسے صحافیوں کے ساتھ اتنا ظلم اور اتنی بربریت، یہ مشرف صاحب کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا۔ مشرف صاحب پہ کتنی تنقید ہوئی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ وہ ایک مشرف صاحب کے بارے میں جو مرضی لوگ کہیں، لیکن وہ پاکستان کے ہیرو ہیں، آج بھی وہ پاکستان کے ہیرو ہیں۔ وہ ایک بہت دلیر انسان تھے اور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت لمبی زندگی دے۔ لیکن بات یہ ہے کہ باجوہ صاحب، ہر شخص آپ سے سوال پوچھ رہا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے پاکستان میں؟ آپ کا ڈنڈا کیوں نہیں چل رہا؟ مطلب آپ کیوں نہیں سوچ رہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کیوں نہیں دیکھ رہے ملک کے حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ خدا کے لیے دیکھیے باجوہ صاحب، خدا کے لیے دیکھیے، یہ بہت برا ہو رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے، ہماری پاک فوج کا امیج جو برباد ہو رہا ہے، وہ سب سے خطرناک ہے۔ لوگ اتنا اپنی پاک فوج سے پیار کرتے ہیں، لیکن اب اتنا ہی ان میں غم و غصہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو خدا کے لیے، آپ آرمی چیف ہیں، آپ کو سوچنا پڑے گا، خدا کے لیے سوچئے۔